والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک جامع حصہ جس کی بنیاد اور اساس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہر جمعہ میں تدریجاً تعلیم، تربیت اور اصلاح کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی بیان کردہ
آیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، اس میں سے دوسری چیز کی تشریح اور توضیح آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ وصیت یہ تھی کہ ہمیشہ فرائض کی حفاظت کرتے رہنا۔ فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے۔ اب ظاہر ہے گزشتہ 2-3 جمعوں سے فرائض کے متعلقہ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آج کی نشست میں رکھوں گا۔ چونکہ فرائض کا دائرہ بہت وسیع اور بہت زیادہ ہے۔ ان تمام فرائض کو الگ الگ ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو اس میں وقت کافی زیادہ لگے گا، لیکن ہر فرض کی ایک بنیاد آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ ہمیں احساس ذمہ داری ہو اور ہم بھی ان مجاہدین میں شامل ہو سکیں جو فرائض کی حفاظت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آخری جملے میں یہ بات بتائی تھی، حقوق اور فرائض کے حوالہ سے بنیادی طور پر اگر ہم ان کی تقسیم کریں تو اس کی 2 تقسیمیں بنتی ہیں۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ بندے کے ذمے اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ بندے کے ذمے دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں۔ پہلے جو حقوق ہیں انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے حقوق اور فرائض کو حقوق العباد، فرائض العباد کہا جاتا ہے۔ گویا بیک وقت انسان 2 طرح کے حقوق اور فرائض کا پابند ہے۔ پہلے حقوق اپنے خالق سے متعلقہ ہیں، اور دوسرے حقوق اس بندے کے خالق کی جو دوسری مخلوق ہے ان کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں ایک ہی بات مسلمان کے ذمہ ہے، جس کو میں نے خلاصتاً گزشتہ جمعہ بیان کر دیا تھا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، پکا موحد بنے، توحید پر استقامت دکھلائے، ہر میدان میں
ہر مقام پر اللہ کو بے مثل بے مثال ذات سمجھ کر اور اس کو ماننے کا اظہار کرے۔ اس اہمیت کا اندازہ ایک حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حدیبیہ کے سفر کو بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا سفر کیا اس نیت کے ساتھ کہ ہم مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ ادا کریں گے، چونکہ خواب دیکھا تھا عمرہ کرنے کا، صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام کا جذبہ اور ولولہ جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا وہ مزید ظاہر ہو گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے، لہٰذا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہم تیار ہیں، تیاری کریں، ہم عمرے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو سفر آپ نے باندھا، آپ نے عمرہ کیا یا نہیں کیا، جو بھی تفصیل ہے وہ اگلے کسی مرحلے میں بیان ہوگی، لیکن اسی سفر کے دوران ایک رات ایسی آئی کہ اس میں بارش ہوئی۔ نماز صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات میرے رب نے مجھے کیا کہا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی علمی سوال کرتے تو صحابہ اکرام کہتے اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، یا تو اللہ بہتر جانتا ہے جو علام الغیوب ہے، یا آپ بہتر جانتے ہیں علام الغیوب آپ کو بتلاتا ہے۔ ہم تو آپ کے در اقدس کے طالب علم ہیں، ہمیں کیا معلوم کو رب نے آپ کو رات کو کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بات کہی کہ آج کی رات جب بارش ہوئی، بہت سارے لوگوں نے میرا انکار کیا اور ستاروں کو پر ایمان لائے، اور بہت سارے لوگوں نے ستاروں کا کفر کیا اور میں خدا پر ایمان لائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات جب بارش ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ فلاں ستارہ فلاں موقع پر کھڑا تھا، فلاں ستارہ فلاں چال میں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے آج بارش ہوئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے میرا انکار کیا، ستاروں پر ایمان لائے اور کافر ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج کی بارش ہمارے رب کی رحمت سے ہوئی ہے۔
جن کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ میرے رب کی رحمت سے بارش ہوئی، اس کے کرم سے بارش ہوئی، یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا کفر کرنے والے ہیں۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ مسلمانوں کے ذمے اللہ کا جو حق ہے، توحید والا، وحدت والا، اس کے بے مثل اور بے مثال ہونے والا، وہ کتنا حساس ہے اور کتنی حساسیت کے ساتھ اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان انتہائی احساس کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ، باریک سوچ اور باریک نظر کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے حق کو توڑنے والا ہو کر مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا علم نجوم علم ہے، ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر اندازے لگائے جاتے ہیں کہ یہ ستارہ فلاں چال میں ہوتا ہے تو بارش برستی ہے، یہ ستارہ فلاں چال میں ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی۔ یہ علم ہے، اور اس علم کے تناظر میں گفتگو کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس علم کے ماہر ہیں انہوں نے پیشین گوئی کی کہ فلاں ستارہ چلتا ہوا فلاں جگہ پہ پہنچا ہے، لہٰذا اس چال میں بارش ہوتی ہے۔ ہم نے ستارے کو دیکھا، وہ اپنی چال کی سمت میں صحیح چل رہا تھا، اس لیے بارش ہوئی۔ ان کی علمی دنیا میں تو بات صحیح تھی، لیکن اللہ کی توحید کی دنیا میں یہ بات شرک اور کفر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں علم کے زاویوں کی بات نہیں چلتی، یہاں خدا کی رحمت کی بات چلتی ہے۔ چونکہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میری طرف سے جو انعام اکرام ان کو ملے، جو فیصلہ میری طرف سے ہو، اس کو علم کے زاویوں میں گھما کر بیان کرے، میں خدا کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرے بندے کا تعلق اتنا گہرا اور اتنا خاص ہونا چاہیے کہ درمیان میں یہ جو علمی وسیلے ہیں، یہ جو علمی ذرائع ہیں، معلوماتی ذخیرے ہیں، ان کو درمیان میں نہ رکھے۔ اگر ان کو بھی درمیان میں رکھے گا تو میرا حق مارتا ہے، یہ انسان میرے حق کو غصب کرتا ہے۔ میرا حق تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ کہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا بارش جہاں سے بھی آئی، جیسے بھی آئی، تیز آئی، آہستہ آئی، ہوادار آئی، بغیر ہوا کے آئی، چھم چھم برسی یا مم مم برسی، ام ام برسی یا کم مم برسی، کیفن برسی یا کم من برسی، جیسے بھی برسی، تیز برسی یا آہستہ برسی، اس کے ایک ایک قطرے میں خدا کی رحمت کے دریا پنہا ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے۔ اس کا فضل نہ ہوتا تو کبھی بھی بارش نہ آتی۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور موجودہ دور کے اس روایت کو دیکھیں اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت زار۔ مثلا اچھا جی پرسوں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ذرا جلدی کرو نا، موبائل نکالو ذرا چیک کرو کیا بتلا رہے ہیں محکمہ موسمیات والے۔ اب میں چونکہ چیک نہیں کر سکتا صحیح، مجھے آتا نہیں ہے، میں کسی اور کو کہوں گا مجھے یہ بارش ہے، بڑی تیز بارش۔ پھر چلو ایسا کرتے ہیں
کوئی شادی ہال بک کر لیتے ہیں ورنہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا۔ اب یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو ایک دجال ہماری جیب میں ہوتا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ بتلا رہا ہے۔ وہ پرسوں بارش ہو یا نہ ہو، اس حدیث کے تناظر میں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، موبائل سے پوچھنے والے آدمی نے اللہ کا حق مار دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، اس نے تو محکمہ موسمیات والوں کے فیصلے پر ایمان لایا ہے۔ کفر ابھی، اس نے میرا انکار کر دیا، چونکہ وہ ستاروں کی چال والے بھی تو محکمہ موسمیات والے ہی تو تھے۔ موجودہ دور کی سائنس بھی ستاروں کی چالوں کو دیکھتی ہے، ہواؤں کے رخ کو دیکھتی ہے۔ ہوا آ رہی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں اتنے سیکنڈوں میں یہ وہاں پہنچے گی، وہاں پہنچے گی، بادل کھینچ کر لا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا علم ہے، لیکن اگر یہ سائنس کے مخبر، یہ ہواؤں کے رخ ماننے والے، ان کی سمت کو ماننے والے ذرہ برابر بھی مومن ہوتے تو وہ یوں کہتے کہ دیکھیے ہواؤں کی چال تو یوں بتلا رہی ہے، اگر ہمارے رب کی مرضی ہوئی تو بارش برسے گی، نہ ہوئی تو نہیں برسے گی۔ اسی لیے جب بھی وہ پیشین گوئی کرتے ہیں اس دن دھوپ تیز ہوتی ہے، اس دن اور تیز ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں انہوں نے تو کہا تھا، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اللہ کہتا ہے جس ہوا کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری عقل کے مطابق نہیں چلتی، میرے فیصلے کے مطابق چلتی ہے۔ اس کا رخ میں نے رکھا ہوا تو پاکستان کی طرف ہے، سیکنڈ نہیں لگیں گے تو میں اس کو گھما کر افغانستان لے جاؤں گا۔ رخ افغانستان کی طرف ہے، لمحے نہیں لگیں گے، میں اس کو آرڈر دوں گا، امریکہ پہنچ جائے گی۔ رخ امریکہ کی طرف ہے، لمحے نہیں لگیں گے، میں اس کو چائنا پہنچا دوں گا۔ یہ تمہارے سارے فلسفے کفر پر مبنی ہیں، شرک پر مبنی ہیں، غلاظت پر مبنی ہیں۔ کلمہ اگر پڑھ لیا ہے تو میرا حق یہ ہے کہ جو بھی کائنات عالم کے نظام میں تمہارا علم تمہیں خبر دے، اس سارے علم کو میری ذات کی طرف نسبت دے دو کہ اللہ نے اگر چاہا تو یوں ہوگا، اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، نہیں ہوا تو اللہ کے حکم سے نہیں ہوا۔ اور ہم تو ماشاءاللہ اتنے باکمال مسلمان ہیں، ہوتا اللہ کے فضل سے ہے۔ میں کہتا ہوں جی اصل میں آپ کو پتہ نہیں میرا کمال ہے، میں نے رات کو ہی دیگ پکائی تھی کہ بارش ہو جائے، میری دیگ کی وجہ سے ہوئی، میں نے منت مانگی تھی اس لیے ہو گئی۔ اور جو ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اصل میں چونکہ ہواؤں کا رخ ادھر تھا ادھر تھا۔ جو ستاروں والے ہیں وہ کہتے ہیں ستارے ادھر تھے ادھر تھے، اور جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بولو اور اونچی آواز سے، وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ جو ہوا اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت سے ہوا، نہیں ہوا اس کی مرضی سے نہیں ہوا، ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، نہیں ہوگا اس کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس پر یہ حق لازم ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے رب کو خالق سمجھ کر اور حاکم مطلق سمجھ کر شامل کرے۔ میں تندرست ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے آپ کیوں تندرست ہیں، میں جواب دوں گا جی اصل میں اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتا ہوں، ڈائٹر ہوں نا۔ بہت سارے ہوتے ہیں بھائی تم کیسے ماشاءاللہ بڑی سمارٹ لگتے ہو، لوگ پوچھتے ہیں نا سوال،
آپ کی فٹنس کا راز جی میں بس بڑا اپنا ڈائٹ ٹائٹ رکھی ہوئی ہے اس لیے ٹائٹ ہوں. کبھی نہیں کہتا کہ میرے اللہ کا کرم ہے. سنا کبھی کسی کے منہ سے کہ اللہ کا کرم ہے؟ یار یہ دیکھا ہے، یہ ماشاءاللہ اس نے اپنی غذا صحیح رکھی نا، کتنا فٹ ہے دیکھو. حدیث کا تناظر کہتا ہے اس نے شرک کر دی ہے. وہ غذا جس کو تم کہتے ہو کہ ہماری جوانی کا سبب ہے، اس غذا میں جوانی رکھنے کے جواہر کس نے رکھے؟ اس غذا کو جسم کی طاقت کس نے بنایا؟ اس جسم کو پگھلنے سے کس نے بچایا؟ اس جسم کو موٹا ہونے سے کس نے بچایا؟ اس جسم کو بیماریوں سے کس نے بچایا؟ اس جسم کو بیماریوں سے پاک کس نے رکھا؟ اس جسم کو بیماریوں کا مرکز کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ میں فلانی چیز کھائی تھی، اصل میں اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا. تم اس لیے موٹے ہو نا، کھاتے بہت ہو. اور میرے یہ مسلمان، میں عرض کرتا ہوں سمجھو، شرک بہت بہت بیکار چیز ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اندر داخل ہو جاتی ہے. مثلا کئی لوگ ہیں گوشت نہیں کھاتے. کیوں؟ کسی انگریز نے کہا جی ریڈ میٹ نہیں کھانا، وائٹ میٹ کھانا. اب اس کو گوشت بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں جی ریڈ میٹ. بھئی گوشت ہے، تمہیں شرم آتی ہے گوشت کہتے ہوئے؟ کٹے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، بیل کا گوشت ہے، کھوتے کا تو نہیں ہے نا. وہ لاہور میں ملتا ہے یا پی سی میں ملے گا، آپ کو سرینا میں ملے گا، ڈوگ کشمیریہ سے تو نہیں ملتا. اب یہ گوشت ہے، کہو گوشت ہے، بھینس کا کھاتے ہیں، ہم کھائیں گے. یہ نہیں کھانا، جسم میں تریاں بن جاتی ہیں، کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں، تحقیقات کہتی ہیں. اب تحقیق بدلی، انہوں نے کہا جی وائٹ میٹ لو، سفید گوشت لو. اب کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا نہیں، انسانی خلیوں کو قائم رکھنے کے لیے ریڈ میٹ بہت ضروری ہے. تحقیق بدل گئی، ابھی نئی تحقیق یہ آئی ہے. پہلے کہتے تھے گندم میں شوگر ہے نہیں کھانا، اب کہتے نہیں گندم میں شوگر نہیں ہے. یہ جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ یوں ہی گھومتے رہتے ہیں. آج یہ کھلائے گا، کل وہ کھلائے گا، پرسوں وہ کھلائے گا. اب سنو بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک جملہ، میڈیکل سائنس سے نکل جاؤ، اسلام کے دائرے میں آؤ اور میں بات سمجھاؤں. ایمان کو سامنے رکھو. اس جسم کے لیے جو چیزیں مضر تھی وہ اللہ نے حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں؟ بولو. اور جو چیزیں اس جسم کے لیے مفید تھی وہ اللہ نے حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں؟ حلال کی ہے، بات ختم ہو گئی. اشیاء میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. نمبر 1 نجاست، نمبر 2 ضرر، مضر ہونا، نمبر 3 نشہ. کوئی بھی چیز حرام ہوگی ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہوگی. یا اس میں نشہ ہوگا، یا وہ ناپاک ہوگی، یا وہ جسم انسانی کے لیے مضر ہوگی، نقصان دہ ہوگی. چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. جو جانور اللہ نے حلال کیے اس میں کولیسٹرول ہو سکتا ہے؟ بولو. اللہ چل رہا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اللہ کو؟ نبی علیہ السلام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ الیاذ باللہ من ذالک. اللہ نے ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جو ہماری اس جسم کے لیے ضرر رساں ہیں. حضور نے ان پر تصدیق مہر ثبت کر دی کہ یہ حلال ہے اور کھاؤ. اللہ کا رزق سمجھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ.
حضور ہمارے دشمن ہیں؟ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں ستارہ فلاں جگہ پر پہنچا تب بارش ہوئی، شخص نے کفر کر دیا، رب نے فرمایا تو جو کہتا ہے جی اس چیز میں یہ نقصان ہے، اس چیز میں یہ نقصان ہے، اللہ کہتا ہے میں نے حلال کی، میری رحمت سمجھ کر کھاؤ، یہ کہتا ہے نقصان ہے، بتاؤ یہ شرک نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنا، بلکہ اللہ کے حق کے مقابلے میں کسی دوسرے کو لا کر کھڑا کر دینا، یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا کھانا شروع کرو تو دعا پڑھو۔ کون سی دعا ہے؟ سارے پڑھو، سارے اکٹھے پڑھتے ہیں نا، کئیوں کے راز چھپ جاتے ہیں، جن کو نہیں آتی ہوتی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ اکٹھے پڑھو۔ بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ والا برکت اللہ، میں شروع کرنے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، والا برکت اللہ، صرف اللہ کے نام کے ساتھ نہیں، اللہ کے نام کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کے ساتھ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے حلال کیا، اس میں برکت رکھی، میرا بندہ کھانے کو دیکھ کر جانور کی طرح اس کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑا، پہلے میں رب اس کو یاد آیا، فوراً کہنے لگا بسم اللہ والا برکت اللہ، میری برکتیں بھی یاد رہی، میرا نام بھی یاد رہا، بسم اللہ پڑھ کے انسانوں کی طرح کھانے لگا، میں اس کی ایک ایک لقمے کے اندر اپنی رحمت کے جواہر بھیج کر اس کے منہ کے ذریعے سے یہ چباتا جائے گا، اس کو لذت آئے گی، مزہ آئے گا، یہ اپنے مزے لیتے لیتے کھائے گا، میں خدا اپنی رحمت کے مزے لیتے لیتے اس کو مزے بھی دوں گا اور اس کے رزق میں اس کے لیے صحت کے عناصر پیدا کروں گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا بسم اللہ والا برکت اللہ، نام میرا لے کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھاتے ہوئے مجھے دھیان میں رکھے اور کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے میرے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے، تو نے یہ کھانے مجھے دیے، میں کھا اس لیے رہا ہوں، تو نے میرے لیے حلال کیے ہیں میرے اللہ، اس کھانے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کھانے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اس کھانے کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے نام کی بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے ہوگی، اس کے اندر بیماری نہیں ہو سکتی، صحت ہوگی۔ بندہ کہتا ہے میں اس لیے کھاتا ہوں اللہ کہ میں یہ کھانا کھانے کے بعد میرے جسم میں نشاط آئے گا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پھر میں راتوں کو کھڑے ہو کر تیرے سامنے تیری عبادت کروں گا، قیام تیرے لیے کروں گا، سجدے تیرے لیے کروں گا، کبھی اوپر اٹھوں گا، کبھی رکوع میں جاؤں گا، کبھی سجدوں میں جاؤں گا، اس لیے میں کھا رہا ہوں اچھی غذا۔ اللہ کہتے ہیں تو کھاتا بھی جا، میری عبادت بھی کرتا جا، تیرا کھانا بھی عبادت لکھوں گا، اس لیے کہ تو اس لیے کھا رہا ہے کہ جسم میں طاقت آئے تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ میں ابھی ایک حدیث کا سبق پڑھا کر آیا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یمن کے سفر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ یمن میں چلے جاؤ، ایک ضلع تیرے پاس ہے، ایک ضلع اس کے پاس ہے۔ دونوں نے آپس میں طے کر لیا میں اپنے علاقے میں کام کروں گا، وہ اپنے علاقے میں کام کروں گا، جہاں پر دونوں کی زمین ملتی تھی، سرحد ملتی تھی، بلدیاتی حدود ملتے تھے، وہاں پر جب قریب آ گئے دونوں ایک دوسرے سے دعا سلام بھی کر لیتے، کارگزاری بھی پوچھ لیتے۔ ایک دن حضرت معاذ آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس اور کہنے لگے بتلا تو رات کو قرآن کیسے پڑھتا ہے، کیف تقرأ القرآن، تو قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ حضرت معاذ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں قرآن وقفے وقفے سے پڑھتا رہتا ہوں، کبھی سواری پر پڑھتا ہوں، کبھی پیدل چلتے ہوئے پڑھتا ہوں، وقفے وقفے سے پڑھتا رہتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو چپ ہو جاتا ہوں، کسی اور کام میں لگتا ہوں چپ ہو جاتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا اچھا تو بتا تو کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، سونے کے بعد فَأَقُومُ جب میری نیند کا کچھ حصہ مکمل ہو جاتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اور پھر آگے والا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں جب سوتا ہوں تو میرا سونا بھی عبادت بن جاتی ہے، اٹھ کر قرآن پڑھتا ہوں تو میرا قرآن پڑھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ میں سوتا اس لیے ہوں، اللہ سے کہتا ہوں میرے اللہ میں تھوڑی دیر آرام اس لیے کرنے لگا ہوں، اٹھ کر تیری عبادت کرنی ہے، تیرے سامنے قرآن پڑھنا ہے۔ میں نیند بھی اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ جسم میں نشاط آ جائے، قوت آ جائے، طاقت آ جائے، فرحت آ جائے، سرور آ جائے، میرے جسم کے اندر استعداد آ جائے عبادت کی، اسی لیے میرا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، میرا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ان دونوں کا مکالمہ ہوا، میرے وجدان نے فوراً گواہی دی، عرش برین سے تار مل گئی، اللہ نے فرمایا او میرے محمد کے یارو تم دونوں نے سچ کہا ہے، قرآن تم پڑھتے ہو تو میرے لیے، عبادت کرتے ہو تو میرے لیے، روٹی کھاتے ہو تو میرے لیے، گوشت کھاتے ہو تو میرے لیے، کوئی اور طاقت آور چیز کھاتے ہو تو میرے لیے، تمہاری نیت میں ایک ہی بات ہے، جو بھی ہمارا عمل ہوگا خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو چیز بھی کھا لیتے تھے اللہ ان کے پیٹ میں بیماریاں نہیں پیدا کرتا تھا، اپنی رحمت کے دریا بہا دیتا تھا۔ اور میرا مسلمان اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھ میں طاقت آئی عبادت کروں گا، کس لیے کھاتا ہے؟ بولو، چسکا آیا ہوا ہے، آج کچھ زبان مستی کر رہی ہے، کچھ کھلاتے نہیں ہو، ہے یہ ہماری عادت ہے، ہم کیا کریں؟ کھانا تو کھانا ہی ہے، دل کر رہا ہے، آپ بھی میں بھی، ہم دل کر رہا ہے کھائیں گے۔ آج گھر والی کہتی ہے آج خیریت ہے، بغیر حساب کتاب کے درمیان میں کہیں گوشت لے آئے، اصل میں دل کر رہا تھا، گیا تو لٹکا ہوا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا چلو آج نظم و ضبط سے ہٹ کر تھوڑا سا بنا لیتے ہیں۔ اگر اسی میں نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کھاؤں گا کہ جسم میں طاقت آئے گی پھر اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہ اللہ کا حق ادا ہوگا۔ بولیے کیا ہوگا؟ سارے بولو کیا ہوگا؟ آج کے بعد یہ نیت کر کے جاؤ، کبھی بھی ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ فلاں ہوا کے رخ کی وجہ سے بارش ہوئی، ہم ان ہوائی مخبروں کی خبر پر اعتقاد نہیں رکھیں گے۔ ہوا آئے گی تو کہیں گے اللہ کے فضل سے آئی ہے، بارش آئے گی تو کہیں گے اللہ کے فضل سے آئی ہے، رکے گی تو کہیں گے اللہ کے امر سے رکی ہوئی ہے۔ اور اپنے آپ کو جب بھی غذا کے طور پر اپنے جسم میں کوئی بھی غذا منتقل کریں گے جو رسول اللہ نے حلال کی، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ پرہیزیوں سے میں کہتا ہوں جو پرہیز کرتے رہتے ہیں، نہیں جی میں اصل میں یہ کیوں بیماری لگتی ہے؟ اس لیے لگتی ہے کہ آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے۔ آپ کہو جی میں انشاءاللہ دال چنا کھاؤں گا، چنے کھاؤں گا، کیوں؟ اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، وہ گیس نہیں پیدا کرے گی، آرام سے ہضم ہو جائے گی۔ آپ کہو میں مرغ کھاؤں گا، جسم میں طاقت آئے، وہ نہیں بیماری پیدا کرے گی۔ آپ کہو میں کٹے کا گوشت کھاؤں گا، کوئی کولیسٹرول ہائی نہیں ہوگا، کیوں؟ میں سجدے جو اللہ کے کروں گا۔ آج کلو گوشت کھایا ہے 100 نفل پڑھوں گا، ہونا یوں چاہیے نا۔ پاؤ کھایا ہے 25 نفل پڑھوں گا، مزہ تو آئے نا، پتہ چلے کہ اس لیے کھایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اب اس بات کو سمجھو، جو نقطہ میں نے پچھلے جمعے بتلایا تھا، بندے کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اس طرح اپنے ساتھ رکھے، اللہ اور اپنے درمیان میں کوئی واسطہ نہ رکھے، کوئی واسطہ، ہر چیز کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ۔
اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من